بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں اور پوسٹ ڈاک اور پی ایچ ڈی میری یورپ کے شہر ویانا سے. لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ایک لیڈر جو ہے ٹیک ڈیسیجنس ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ اباؤٹ رائٹ تھنگس. اور ان رائٹ ڈیسیجنس کو لینے کے لیے جو کہ رائٹ پلیس اور رائٹ تھنگس کے بارے میں ہوتے ہیں، ایک لیڈر اگر ٹیکنالوجی کا سہارا لے تو اس صورت میں آج کل ہمارے پاس اس قسم کی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنس کو، اپنے کام کو اور اپنے سب آرڈینیٹس یا اپنے کولیگ کو زیادہ بہتر انوائرمنٹ دے سکتا ہے، جس سے زیادہ بہتر یا رائٹ ڈیسیجنس اور رائٹ اور افیکٹو ورک بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے اسے سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سٹاف میں سے یا اپنے ساتھ موجود جو ہے وہ سب آرڈینیٹ امپلائرز یا سٹاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ رابطہ رکھے. رابطے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اپنے جو ٹیم ہیڈ ہیں جو کہ اس نے مختلف سیکشنز کے بنائے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اپنے امپلائرز یا اپنے سٹاف ممبرز کے بارے میں معلومات لیتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ خود چاہے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو بڑی سہولت ہے کہ وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا سلسلہ اسکائپ کے ذریعے یوز کر سکتا ہے، واٹس ایپ یوز کر سکتا ہے، یا جو ہے وہ ای میل کا سہارا لے سکتا ہے. کسی بھی طرح وہ اپنے جو امپلائر ہیں یا اسٹاف ممبرز ہیں ان سے اپنا ڈائریکٹلی رابطہ رکھ سکتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان سے ان کے کام کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، ان کے اگر کوئی پرابلم ہے ان کے بارے میں ذاتی طور پہ بھی معلومات لے سکتا ہے. تو جتنا زیادہ ایک لیڈر اپنے سب آرڈینیٹس امپلائر یا اسٹاف ممبر سے رابطہ رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کو جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں اور جو اسٹاف کی ایک انکریجمنٹ یا موٹیویشن کرنے کا سلسلہ ہے اس کو اس چیز کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد دوسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹاف جو ہے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے کہ ایسا کام جو کہ کسی بھی میٹنگ میں کسی بھی پروجیکٹ کے تھرو انہیں سائن کیا گیا ہے تو اگر وہ یہ چاہیں تو اس کام کو جو ہے وہ اسے سینڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آفس میں ہی ہارڈ کاپی کے فارمیٹ میں وہ چیز اسے دیں یا اپنے سیکشن ہیڈ کو دیں. اس میں یہ کہ وہ آن لائن وہ ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے لیڈر کو یا لیڈر کے ساتھ جتنے بھی ہیلپنگ ممبرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ جگہ پر جو ہے وہ سیکشن ہیڈ کا کام کر رہے ہیں تو ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے ڈسکشن کی تو وہ ان کی میٹنگ بھی کال کر سکتے ہیں. اور میٹنگ کال کرنے کے لیے زوم کے تھرو میٹنگ ہو سکتی ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کے تھرو جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی اسکائپ کے تھرو لنک بنایا جا سکتا ہے، مائکروسافٹ ٹیمز کے ذریعے لنک بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہ جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ان کو سہولت مل جاتی ہے کہ وہ آن لائن کام کر لیں اور اس کے بعد اس کام کو سینڈ کر دیں. اور اگر اس پہ گفتگو بھی کرنی ہے تو اس صورت میں ان کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بلڈنگ میں موجود ہوں یا اس انسٹیٹیوٹ میں آئیں یا وہ شام کو کسی بھی وقت وہاں پر آئیں. تو جس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس پر میٹنگ ہو سکتی ہے تو انہیں بتا دیا جائے کہ ابھی 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ لیڈر یہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس میں بات چیت کریں، تو آپ پلیز اپنی سہولت پر جو ہے تمام کام نمٹا کے اس 1 گھنٹے میں اویلیبل ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ یا کسی بھی جو ہے سوشل میڈیا کا ٹول اس کے ذریعے ہم ڈسکشن کر لیں. تو اس میں یہ کہ ایک تو پیسہ بچتا ہے کہ ہر فرد کو اس بلڈنگ میں نہیں جانا. اگر ایک فرد بہت دور ہے وہ فوری طور پر پہنچ نہیں سکتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ڈسکشن کرنی ہے دور سے بھی بیٹھ کر اپنی آراء دی جا سکتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو اس سٹی میں موجود نہیں ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ میٹنگ میں اپنی آراء دے سکتا ہے یا اپنی معلومات جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی کی بیس پر جو امپلائر ہیں وہ فیسیلیٹیٹ بھی ہوتے ہیں، کام کو زیادہ سکون سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ جلدی نہیں ہے کہ ہمیں یہ سارا کام کر کے فوری طور پر اپنے اس بلڈنگ میں جانا ہے جہاں پر میٹنگ ہونی ہے. جو لوگ ایزیلی وہاں پر جا سکتے ہیں وہ وہاں موجود ہو سکتے ہیں. دور بیٹھے ہیں وہ اپنی آراء جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ یا کسی بھی سوشل میڈیا ٹول کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے. یہ اکنامیکل سلسلہ بھی ہے اگر ٹیکنالوجی کا لیڈرشپ سہارا لیتا ہے، اس لیے کہ ہر فرد کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو کہ ایجوکیشنل ہے یا ویدر کسی بھی سلسلے میں کوئی میٹنگ ہونی ہے وہاں جانا ہے تو اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ اس کو وہاں پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریسورسز یوز کرنے ہیں اور اس میں ظاہر ہے منی لگے گی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو اس میں اگر وہ اپنے گھر سے یا اس جگہ سے جہاں وہ موجود ہیں چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں تو وہ اس میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں.
تو اس طرح یہ کہ ایک فرد کو ذہنی بودریشن نہیں کرنی پڑ رہی. دوسرا یہ کہ وہ جتنا بھی دور ہے وہ ریئل ٹائم میں جو بھی اگر میٹنگ کا ٹائم سیٹ پہلے سے کیا گیا تو وہ ریئل ٹائم میں بھی شامل ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جو دور بیٹھے ہیں وہ اپنی آرا دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب کہیں کسی بھی جگہ پر وزٹ کرنے جانا ہوتا ہے یا کہیں سے کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیکنالوجی کا ایک یہ سہارا ہے، اس سے یہ کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور فوری طور پر ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے کہ جس قسم کی گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ کہ وہ ٹیکسٹ بھیج دیتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹر کے لیے کوئی بھی ٹول استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پھر ٹیکسٹ میں بھیج دیتے ہیں اور دوسری سائٹ پر یا جہاں جہاں جو افراد بیٹھے ہیں وہ اسی ٹول کے ذریعے اس کو اپنی لینگویج میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ بات آپس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اب ایسی باڈیز کو ہائر کیا جائے جو کہ اس زبان کو جانتی ہوں، اس زبان کے مطابق آپ کو بتائیں کہ یہ اس قسم کی ٹاک چل رہی ہے، تو یہ ایکسپینسو بھی ہے اور بعض اوقات وہ لوگ نہیں مل رہے ہوتے. تو ٹیکنالوجی نے یہ ذریعہ لیڈرشپ کے لیے بنا دیا ہے کہ ایک اچھا لیڈر یا کوئی بھی فرد جو کہیں پر بھی اپنی ایفیشنسی بڑھانا چاہتا ہے کسی بھی ادارے میں، تو وہ اس طریقے سے کوئی بھی ٹول استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام سے کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اس ٹیکسٹ کو سمجھ کے اس کے مطابق معلومات بھی لے سکتا ہے اور اس کے مطابق جو بھی کورسپونڈنس کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ کے لیے کوئی ڈاکومنٹری بنانی ہے اور اس ڈاکومنٹری کے لیے جو ہے وہ جغرافیکل کنڈیشنز اور وہاں کی تمام معلومات لینی ہے تو نیٹ موجود ہے. گوگل کے تھرو کسی بھی علاقے میں کے بارے میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ معلومات لے سکتے ہیں اور اس کی ڈاکومنٹری، وہاں کی کلچرل کنڈیشنز، وہاں کی تمام معلومات جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. کوئی بھی فرد جو اس علاقے میں موجود ہو یا تو وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور وہاں کی تمام کنڈیشن یا کلچرل کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو آن لائن بنا کے بھیج سکتا ہے، ویڈیو وغیرہ بنا کر آپ کو سینڈ کر سکتا ہے یا آپ وہاں کی بنی ہوئی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے یہ چیزیں بہت آسان کر دی ہیں کہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی فرد اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو کسی دوسرے سٹی کے حوالے سے یا دوسرے کنٹری کے حوالے سے، ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے وہاں کی معلومات لیتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوٹ کو زیادہ بہتر بنائے، اپنی ایفیشنسی امپروو کرے، لیڈرشپ کے مختلف جگہوں پر ایجوکیشنل لیڈرشپ کے سٹائلز دیکھ سکے یا کوئی بھی لیڈرشپ کا سٹائل دیکھ سکے کہ مختلف جگہوں پہ کس طریقے سے جو ہے وہ لیڈرز ورک کرتے ہیں، کس انداز میں وہ اپنے اداروں کو سنبھالتے ہیں، مینجمنٹ کے کون سے نئے طریقے ہیں، کس طریقے سے سب آرڈینیٹس جو ہیں یا امپلائر یا سٹاف کے لوگ جو ہیں ان سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے، مختلف جو اداروں میں مختلف پارٹس ہیں یا مختلف سیکشنز بنے ہوئے ہیں ان سیکشنز کی ورکنگ کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوارڈینیشن کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، سٹاف کے لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ادارے کی ایفیشنسی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، طالب علموں کو پڑھانے کے لیے کون کون سے نئے طریقے ہیں اور ان طریقوں کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کس انداز میں مختلف اداروں میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. تو لیڈرز ان تمام چیزوں کو بڑے آرام سے ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات لے کر استعمال کر سکتا ہے اور اپنے ادارے کی ایفیشنسی کو اپنے سٹاف کو موٹیویٹ کرتے ہوئے بڑھا سکتا ہے یا اپنے سٹاف کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہوئے بڑھا سکتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو کہ ایک لیڈر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ادارے کو جو ہے وہ ہر حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کی جو پڑھائی ہے ایجوکیشن کی کوالٹی کے حوالے سے، اپنے سٹاف ممبرز کو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی فیسیلیٹیٹ کر کے ان سے زیادہ بہتر کام کروا کے لوگوں کو کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کی آرا کہیں بھی موجود لوگوں سے ان کی میٹنگ میں ان کو شامل کر سکتا ہے، کسی بھی علاقے کے موجود لوگوں سے ان کی آرا لے کے اپنے ادارے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. طالب علموں کے جو رزلٹ بنائے جاتے ہیں، جو ان کا ڈیٹا انالیسس کیا جاتا ہے، طالب علموں کی پروگریس رپورٹس ہیں جو کہ کوالیٹیٹیو ہیں، کوانٹیٹیو ہیں، تو مختلف جو ٹیکنالوجی کے ٹول ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے جو رپورٹس ہیں تعلیم کے حوالے سے کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو اس کو انالیسس کیا جا سکتا ہے. طالب علموں کے بارے میں پریڈکشن کی جا سکتی ہے، ان کو فیوچر جو ہے وہ ایڈوائز دی جا سکتی ہے کہ وہ فیوچر میں کیا پڑھیں، کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا یہ رہا، آپ نے مختلف کلاسوں میں یہ جو ہے وہ ریزلٹس لیے یا یہ آپ کی آؤٹ پٹ تھی، اتنے مارکس لیے آپ نے، اس سبجیکٹ میں اتنے ہیں، اس سبجیکٹ میں اتنے ہیں، تو بڑے آرام سے آپ جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے نیٹ پر ڈیٹا انالیسس کرتے ہوئے
آپ مختلف طریقے سے ان کے جو گریڈنگ ہے یا ان کے مارکس ہیں یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ڈیٹا ہے اس کو انالیسس کر کے ان کو فیوچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو انالیسس کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ سلسلے ہیں جو آپ کو امپروو کرنے ہیں۔ تو یہ تمام ٹیکنالوجی کے سلسلے ہیں جو لیڈرشپ مؤثر انداز میں ایک لیڈر استعمال کرے گا تو اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔